الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.73 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 73، اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 97، 98 and 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ان معنی ہے بے شک، انڈیڈ، الذین روٹ ورڈ ہے الف لام لام زالیہ سے، معنی وہ لوگ جو، دوز ہوں، توفاہم واو فایا سے ہے، معنی ان کی جان نکالتے ہیں یا ان کو وفات دیتے ہیں، ٹیک دیم اور کیری دیم آف ان ڈیتھ۔ الملائکۃ میم لام کاف سے ہے، معنی فرشتے، دی اینجلس۔ ظالمی ظال لام میم سے ہے، معنی بحالے کے وہ ظلم کرتے تھے while they were doing wrong۔ انفسہم نون فا سین سے روٹ ورڈ ہے، معنی اپنے نفس، themselves۔ قالوا قاف واو لام سے ہے، معنی وہ کہتے ہیں یا وہ پوچھتے ہیں، دے سے اور دے آسک۔ فیما کس حال میں، ان واٹ کنڈیشن۔ کنتم قاف واو نون سے ہے، معنی تم تھے، وہ یو۔ قالو قاف واو لام سے ہے، معنی وہ کہتے ہیں، دے سیڈ۔ کننا قاف واو نون سے ہے، معنی ہیں ہم تھے، وی وا۔ مستضعفین ضاد عین فا سے ہے، معنی بے بس، oppressed۔ فی کے معنی ہے میں، ان۔ الارض الف را ضاد سے روٹ ورڈ ہے، معنی زمین یا ملک، دی ارتھ یا لینڈ۔ قالو قاف واو لام سے ہے، یعنی وہ کہتے ہیں یا وہ پوچھتے ہیں، دے سیڈ اور دے آسک۔ علم کیا نہ یا کیا نہیں، ناٹ۔ تکن کاف واو نون سے، معنی تھی، واز۔ ارض الف را ضاد سے ہے، معنی ارض ملک یا زمین، ارتھ اور لینڈ۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ اللہ۔ واسعہ واو سین عین سے ہے، معنی وسیع یا کشادہ، اسپیشیس، انف۔ فتہاجروا ہا جیم را سے ہے، معنی پس تم ہجرت کر جاتے، so that you could emigrate، فیہا اس میں، in it۔ فاولئک سو یہ لوگ، then those، مأواہم حمزہ واو یا سے ہے، معنی ہے ان کا ٹھکانہ، their abode اور their refuge، جہنم جہنم، hell۔ وساءت سین واو حمزہ سے ہے، معنی ہے اور برا ہے، and it is an evil۔ مصیرا صاد یا را سے ہے، معنی انجام، مقام یا جگہ، ڈیسٹینیشن۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم بحالے کے وہ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر، قالوا فیما کنتم پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین وہ کہیں گے کہ ہم بے بس تھے، فی الارض زمین میں، قالوا الم تکن وہ پوچھیں گے کیا نہ تھی، ارض اللہ واسعہ اللہ کی زمین کشادہ، فتہاجروا فیہا کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں، فاولئک سو یہ لوگ ہیں، مأواہم جہنم جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور وہ بری جگہ ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں، بحالے کے وہ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر، پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، وہ کہیں گے کہ ہم بے بس تھے زمین میں، وہ پوچھیں گے کیا نہ تھی اللہ کی زمین کشادہ کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں، سو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ان الذین indeed those توفاہم الملائکۃ whom the angels carry off in death ظالمی انفسہم while they have wronged themselves قالوا فیما کنتم they will ask in what condition were you قالوا کنا مستضعفین they will say we were oppressed فی الارض in land قالوا الم تکن they will ask was not ارض اللہ واسعہ the land of Allah spacious enough فتہاجروا فیہا for you to emigrate therein فَأُولَئِكَ hence for those مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ their refuge is hell وَسَاءَتْ مَصِيرًا
and evil it is as destination. Complete translation देखें. Indeed those whom the angels carry off in death while they have wronged themselves, they will ask, in what condition were you? They will say, we were oppressed in land. They will ask, was not the land of Allah spacious enough for you to emigrate therein? Hence for those, their refuge is hell, and evil it is as destination. Surah Nisa ayat 98 देखें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दानी ला यस्ततीऊना हिलतन वला यहतदूना सबीला. वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें. इल्ला रूट वर्ड है अलिफ लाम लाम अलिफ से माने सिवाय. एक्सेप्ट अल मुस्तज़अफ़ीना ज़ाद आइन फा से है माने बेबस ज़ईफ. द ऑप्रेस्ड और हेल्पलेस. मिन माने है से. एमोंग अर रिजाली रा जीम लाम से माने मर्द. रजुल की जमा रिजाल है यानी ये प्लूरल है. द मेन. व निसाई नून सीन वाव से है माने और औरतें. एंड द विमेन. वल विल्दानी वाव लाम दाल से है माने और बच्चे. एंड द चिल्ड्रन. ला माने है नहीं. नॉट और कैन नॉट. यस्ततीऊना तो वाव आइन से है माने इस्तिताअत रखते हैं. आर एबल टू और एफर्ट. हिलतन हा वाव लाम से माने कोई तदबीर. अ प्लान. वला और ना. एंड नॉट. यह तदूना हा दाल या से माने पाते हैं. दे आर डायरेक्टेड. सबीला सीन बा लाम से है माने कोई रास्ता. अवे. फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें. इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मगर जो बेबस हैं. मिना रिजाली वन निसाई वल विल्दानी मर्दों और औरतों और बच्चों में से. ला यस्ततीऊना हिलतन कि कोई तदबीर नहीं कर सकते. वला यहतदूना सबीला और न कोई रास्ता पाते हैं. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें. मगर जो बेबस हैं मर्दों और औरतों और बच्चों में से कि कोई तदबीर नहीं कर सकते और न कोई रास्ता पाते हैं. फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें. इल्लल मुस्तज़अफ़ीना एक्सेप्ट फॉर द ऑप्रेस्ड मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान among men and women and children ला यस्ततीऊना हिलतन who are incapable of adopting any plan वला यहतदूना सबीला and who cannot afford a way out. Complete translation देखें. Except for the oppressed among men and women and children who are incapable of adopting any plan and who cannot afford a way out. सूरह निसा की आयत 99 देखें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फ़उलाइका अस्सल्लाहु अन यअफ़ू अन्हुम व काना अल्लाहु अफ़ूवन गफ़ूरा. वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें. फ़उलाइका सो ऐसे लोग. देन दोज. असा आइन सीन या से रूट वर्ड है माने है उम्मीद है. मे बी. अल्लाहु अलिफ लाम हा से है माने अल्लाह. अल्लाह. अन अलिफ नून से माने के दैट और विल. याफू आइन फा वाव से है माने माफ कर दे पार्डन. अनहुम उनसे या उनको. ऑन देम. वकाना काफ वाव नून से माने और है. एंड इज. अल्लाहु अलिफ लाम हा से माने अल्लाह. अल्लाह. अफूवन आइन फा वाव से माने माफ करने वाला. ऑफ्ट पार्डनिंग. गफूरा गैन फा वा से है माने बख्शने वाला. ऑफ्ट फॉरगिविंग. फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में. फ़उलाइका सो ये ऐसे लोग हैं. अस्सल्लाहु उम्मीद है अल्लाह यअफ़ू अन्हुम कि उनको माफ करे. व कान अल्लाहु और अल्लाह है. आफुवन गफूरा माफ करने वाला बख्शने वाला. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें. सो ये ऐसे लोग हैं उम्मीद है कि अल्लाह उनको माफ करे और अल्लाह माफ करने वाला बख्शने वाला है. फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें. फ़उलाइका फॉर दीज. हसल्लाहु अन देयर इज अ होप that Allah ya'fu anhu will pardon them. Wa kana Allahu and Allah is afuwan ghafura of pardoning, oft forgiving. Complete translation देखें. For these there is a hope that Allah will pardon them and Allah is oft pardoning, oft forgiving. इन तीनों आयतों को हम एक बार रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं. बेशक वो लोग जिनकी फरिश्ते जान निकालते हैं बहाले के वो जुल्म करते थे अपनी जानों पर. पूछते हैं तुम किस हाल में थे. वो कहेंगे कि हम बेबस थे जमीन में. वो पूछेंगे क्या ना थी अल्लाह की जमीन कुशादा कि तुम हिजरत कर जाते इसमें. सो ये लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बुरी जगह है. मगर जो बेबस हैं मर्दों और औरतों और बच्चों में से कि कोई तदबीर नहीं कर सकते और ना कोई रास्ता पाते हैं.
سو یہ ایسے لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تفسیر آیات دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو بعض مسلمان اپنے عزیز و اقارب اور مال و جائیداد میں دلچسپی کی وجہ سے مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئے، اور جس وقت ہجرت فرض کی گئی اس وقت انہوں نے ہجرت نہ کی۔ یعنی مکہ مکرمہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے چند ایسے بھی تھے جو اپنے رشتہ داروں سے اٹیچ تھے، اپنے مال و جائیداد سے ان کا اٹیچمنٹ تھا، اپنے کاروبار سے ان کا اٹیچمنٹ تھا، جس کے سبب سے وہ مکے میں ہی رہ گئے اور ہجرت نہیں کیے، جبکہ ہجرت اس وقت فرض ہو چکی تھی۔ ایسے مسلمانوں سے ان کی موت کے وقت فرشتے جو گفتگو کرتے تھے یا آج بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ اس وقت ہجرت کے فرض ہونے کے دو اسباب تھے۔ اول تو مکے کی فضا ایسی ناسازگار تھی کہ کھلے عام شرک ہوتا تھا اور فخریہ ہوتا تھا، فسق و فجور کا بازار گرم تھا، کلمہ طیبہ کا اقرار اور عبادات کی بجا آوری بہت مشکل بلکہ ناممکن تھی۔ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس وقت ہجرت کیوں فرض کی گئی۔ اول وجہ تو یہ تھی کہ مکے میں ماحول صحیح نہیں تھا کسی مسلمان کے لیے کہ وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا یا اسلامی عبادات کی بجا آوری کرتا، ان کو امپلیمنٹ کرتا، بلکہ یہ کام بہت مشکل بلکہ آلموسٹ امپاسبل تھا۔ ان حالات میں ایمان کے ضائع ہونے کا قوی اندیشہ تھا، اس لیے ضروری تھا کہ جسے اپنا ایمان عزیز ہے وہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ یعنی ماحول اتنا زیادہ زہریلا تھا کہ ممکن تھا کہ مسلمان پھر شرک میں ملوث ہو جائے۔ ایسے ماحول سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچانا چاہتے تھے اور ان کو ہجرت کرنے کا حکم ہو گیا۔ دوسرا سبب یہ تھا، یعنی ہجرت کا دوسرا ریزن یہ تھا کہ مدینہ طیبہ پر کفار ہر وقت حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی کہ ان کے دینی بھائی ان کے ساتھ آ ملیں اور ایسے مشکل اور نازک وقت میں ان کی تقویت کا باعث بنے۔ یعنی مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو مزید مسلمانوں کے سپورٹ کی ضرورت تھی۔ یعنی اگر مکے کے مسلمان مدینہ آ جاتے تو مسلمانوں کی طاقت میں اور اضافہ ہو جاتا، کیونکہ ہر تھوڑے دن کفار کے حملے مدینہ طیبہ پر ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے جو ہجرت کی قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا اور دارالکفر ہی میں مر جاتا ہے۔ یعنی ایسی سچویشن میں اگر کوئی کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو کے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت نہ کرتا تو اللہ کی اس پر لعنت آئی ہے۔ اس لیے جب فرشتے ایسے مسلمانوں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کو سخت ڈانٹ پھٹکار کرتے ہوئے کہتے ہیں، فیما کنتم، تم کس حال میں تھے اور کیسے تم اپنے اسلامی تشخص کو مشرکین کے درمیان ممیز رکھ سکتے تھے۔ یعنی اتنے زہریلے ماحول میں یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کر پائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ان کی تعداد میں اضافے کا باعث بنے اور بسا اوقات اہل ایمان کے خلاف تم نے کفار کی مدد کی۔ یعنی جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے ان سے کئی قسم کی غلطیاں بیک وقت ہوتی تھی۔ یعنی ایک تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت نہیں کی، جس کے سبب کفار کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بظاہر کفار میں شمار کیے جاتے تھے۔ اور پھر جب مسلمانوں کو مدینے میں ان مکے کے مسلمانوں کی ضرورت تھی تب انہوں نے کفار کے صفوں میں اپنے آپ کو شامل رکھا۔ تم خیر کثیر، اللہ کے رسول کی معیت میں جہاد، مسلمانوں کی رفاقت اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی معاونت کی سعادت سے محروم رہے۔ یعنی اگر وہ چاہتے تو اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرویژن میں جہاد کرتے، خیر کثیر وہ کماتے، مسلمانوں کی صحبت میں رہتے اور ان کے دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرتے، لیکن ان تمام کاموں سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ کہیں گے یعنی مکے کے مسلمان کہیں گے اپنی موت کے وقت کہ ہم بے بس تھے زمین میں، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم کمزور، مجبور اور مظلوم تھے اور ہجرت کی قدرت نہ رکھتے تھے، حالانکہ وہ اپنے اس قول میں سچے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش و ملامت کی ہے اور ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے، یعنی جہنم کی خبر دی ہے۔ اور اس نے ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس ہجرت کے لیے کوئی عذر نہیں فرمایا، فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس نے حقیقی مستضعفین کو مستثنی قرار دیا، یعنی حقیقی معنوں میں جو ضعیف ہیں، معذور ہیں، ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا ہجرت سے، اور جو ضعیف اور معذور نہیں، فرشتے ان سے پوچھیں گے، أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، کیا نہ تھی اللہ کی زمین کشادہ کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں۔ یعنی فرشتے
उन मक्के के मुसलमानों से सवाल करेंगे जिन्होंने हिजरत न की कि क्यों नहीं तुम हिजरत कर जाते, क्योंकि अल्लाह की जमीन बहुत कुशादा है, वसी है। किसी अमन वाले मुकाम पर वो चले जाते तो जरूर अपने इबादत पूरे करते, अल्लाह के अहकामात इम्प्लीमेंट करते। यानी हर एक के हाँ ये चीज साबित है कि अल्लाह की जमीन बहुत वसी व कुशादा है। यानी इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं कि अल्लाह की जमीन बहुत वसी व कुशादा है। बंदा मोमिन जहाँ कहीं भी हो, अगर वहाँ अपने दीन का इजहार नहीं कर सकता, ना उस पर अमल कर सकता है, तो जमीन उसके लिए बहुत वसी है जहाँ वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्या फ़अबुदून, ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी जमीन बहुत वसी है, बस मेरी ही इबादत करो। दारुल कुफ्र में रहने के बजाय साहिब ईमान व हिम्मत लोगों को दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करना चाहिए। यानी जो मुकाम कुफ्र व शिर्क से भरा हुआ हो, जहाँ इस्लामी अहकामात पर, जहाँ इस्लामी शरीयत पर अमल करने की इजाजत नहीं या मौका नहीं, तो एक मोमिन बंदे को चाहिए कि वो दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करे। यानी ऐसे मुकाम की तरफ हिजरत करे जो अमन वाला मुकाम हो, जहाँ इस्लाम के अहकामात की इत्तिबा की जा सकती हो। ये दुनिया जब से वजूद में आई है उसी वक्त से लेकर हक व बातिल के मारके पेश आते रहे हैं। हक व बातिल की इस आविजिश को अगर जहन में रखते हुए इंसानों की तारीख पर हम नजर डालते हैं तो हमें बेशुमार हिजरतें दिखाई देती हैं। यानी दुनिया बनी जब से हक और बातिल का झगड़ा हमेशा रहा है और हक पे कायम रहने के लिए नेक बंदे हमेशा हिजरत किए हैं। मसलन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने वतन इराक से हिजरत करके मुल्क शाम, मिस्र और अर्ज मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाना, और फिर मुल्क हिजाज में तशरीफ लाकर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए हिजाज को मरकज दावत मुकर्रर करना। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत इलाक़े सदूम की जानिब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिजरत मिस्र की तरफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह की पहली हिजरत मदियन की तरफ, और उसके बाद हजारों बनी इसराइलियों समेत फलस्तीन की तरफ हिजरत करने का सबूत कुरान में मौजूद है। यानी पैगम्बरान इस्लाम और उनकी उम्मत को अल्लाह ने जब जब हिजरत करने का हुक्म दिया, उन्होंने तब तब हिजरत की है अल्लाह की रजा के लिए और दिन इस्लाम पर कायम रहने के लिए। अल्लाह और उसके रसूल की खातिर हिजरत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये ऐसी पुलिसरात है जिसकी धार तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है। हिजरत की तकालीफ व मुश्किलात ईमान से खाली दिल को बेलिबास कर देती हैं। ये ऐसा तराजू है जिसमें हर आदमी पूरा नहीं उतर सकता। इस पैमाने से खरे खोटे का अंदाजा हो जाता है। यानी हिजरत एक मामूली काम नहीं है, बल्कि हिजरत ये बात को साबित कर देता है कि बंदे के दिल में ईमान है या सिर्फ ईमान का दिखावा है। इसलिए कुरान मजीद ने असबाब और ताकत रखने के बावजूद हिजरत ना करने वालों को जहन्नुम की वईद सुनाई है। चूंकि हिजरत ये बात की इत्तला देती है कि बंदा हकीकी मानों में मोमिन है या नहीं है, इसलिए जो ताकत रखते हुए भी हिजरत ना करे, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुमी करार दिया है। क्योंकि उन्होंने ईमान की नेमत, मुसलमानों की इज्तिमाइयत और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अपने कारोबार, मकानात और दुनियावी मफाद को तरजीह दी है। यानी अल्लाह के हुक्म की उन्होंने नाफरमानी की, बल्कि हिजरत को उन्होंने इसलिए तर्क किया चूंकि वो अपने कारोबार को ज्यादा अहमियत देते थे, अपनी जायदाद, अपने मकानात, दुनियावी मफादात और जो कुछ उनका दुनियावी मुनाफा था उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। अलबत्ता वो लोग जो हिजरत के लिए कोई सबील और वसीला नहीं पाते, उन्हें माफ कर देने की उम्मीद दिलाई गई है, क्योंकि अल्लाह ताला दरगुजर करने और माफ फरमाने वाला है। इन्हें ऐसे माजूर लोग, मजबूर लोग जिनके लिए कोई रास्ता नहीं, कोई वसीला नहीं हिजरत करने का, तो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा। इसी ज़मन में फरमाने इलाही है, इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दानी ला यस्ततिऊना हिलतन वला यहतदूना सबीला, मगर जो बेबस हैं मर्दों और औरतों और बच्चों में से कि कोई तदबीर नहीं कर सकते और न कोई रास्ता पाते हैं, उलाइका असल्लाहु अन याफू अन्हुम व कान अल्लाहु अफूवन गफूरा। सो ये ऐसे लोग हैं, उम्मीद है कि अल्लाह उनको माफ कर दे और अल्लाह माफ करने वाला, बख्शने वाला है। यानी अल्लाह ताला मगफिरत की गारंटी उन लोगों को दे रहा है जो बेबस हैं मर्दों में से, यानी ज़ईफ हैं मर्दों में से या माजूर हैं, और औरतों और बच्चों को भी अल्लाह ताला ने एग्जेम्पशन दिया है और उनकी मगफिरत का वादा भी किया है। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अबू अल अस्वद फरमाते हैं, अहले मदीना से जंग करने के लिए जो लश्कर तैयार किया गया, इसमें मेरा नाम भी था।
میں سیدنا ابن عباس کے موالی اکرمہ رحمۃ اللہ سے ملا اور اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے اس میں شمولیت کرنے سے بہت سختی سے روکا۔ یعنی ایک صحابی جو کہ مکے میں تھے، ان کا نام مکے والوں نے اپنے لشکر میں شامل کر لیا تاکہ اہل مدینہ سے جنگ کریں، یعنی مسلمانوں سے جنگ کریں، تو آپ نے منع کیا کہ اپنا نام مشرکین کے لشکر میں شامل ہونے نہ دیں، اور کہا سنو، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا ہے کہ بعض مسلمان لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے اور ان کی تعداد بڑھاتے تھے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ان میں سے کوئی تیر سے ہلاک کر دیا جاتا یا مسلمانوں کی تلواروں سے قتل کر دیا جاتا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، یعنی موت کے وقت ان کا اپنی بے طاقتی کا ہیلا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث دیکھیں، ابو داؤد میں ہے، جو شخص مشرکین میں ملا جلا رہے، انہی کے ساتھ رہے سہے، وہ بھی انہی جیسا ہے۔ یعنی مشرکین میں ملا ہوا ہے بلکہ ان کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ انہی میں شمار ہوگا۔ بعض روایت کے مطابق سورہ بقرہ کی اس آیت کا نزول بھی ان مسلمانوں کے لیے ہے جو قدرت رکھ کر بھی ہجرت نہیں کرتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا مانگی، اے اللہ، عیاش ابو ربیعہ کو، سلمہ بن حشام کو، ولید بن ولید رضی اللہ عنہم کو اور تمام بے بس نا طاقت مسلمانوں کو کفار کے پنجے سے رہائی دے۔ اے اللہ، اپنا سخت عذاب قبیلہ مضر پر ڈال۔ اے اللہ، ان پر ایسی قحط سالی نازل فرما جیسی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی۔ ایک اور حدیث دیکھیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں اور میری والدہ ان ضعیف عورتوں اور بچوں میں تھے جن کا ذکر اس آیت میں ہے، ہمیں اللہ نے معذور رکھا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، شرعی عذر کے بغیر اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرنے والے ظالم ہیں، یعنی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، ظالم ہیں۔ قدرت ہونے کے باوجود، یعنی کیپیسٹی ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرنے والے کو موت کے وقت فرشتے ڈانٹ و پھٹکار کریں گے۔ بے وجہ ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ مجبور و معذور مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے اور ضعیف ہجرت سے مستثنیٰ ہے، یعنی ایکسیپشنل کیسز ہیں، ان کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے ہجرت سے۔ معذور اور مجبور لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، یعنی ان پر الزام نہیں آئے گا کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے اور بخش دینے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔